السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، دنیا میں جہاں پر بھی سن رہے ہوں، ایک بنیادی اصول یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا دین بہت پسند ہے. یہ بنیادی چیز ہے. اور دین کے کام کرنے والے بھی اللہ کو بہت پسند ہیں. دین بھی پسند اور دین کے کام کرنے والے بھی پسند. جتنے انبیاء گزرے ہیں ان سب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے بہت زیادہ محبت ہے. ہر نبی کو اپنی امت سے محبت تھی، لیکن اس امت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت. اس لیے ہماری عمریں کر دی تھوڑی، کتنی کا 60 سال 70 سال، اور بھاؤ ہمارے بڑھوا دیے بہت، کہ بہت ریٹ بڑھوائے ہمارے. پچھلی امتوں کی عمریں جو ہیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، یہ ساری جو امتیں تھیں ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھی. 400 سال میں جا کر ان کا لڑکا بالغ ہوتا تھا. کتنے سال کی عمر میں بھائی؟ اب وہ بالغ ہوتا تھا. اب شادی کب کرتا ہوگا، پھر جو ہے مرتا کب ہوگا کیا. اور ہمارے یہاں ایک صاحب 12 سال میں، آج کل تو بہت جلدی بالغ ہو جاتے ہیں یوٹیوب کی وجہ سے. یہ جو اللہ بلا ہے نا یوٹیوب کی، فیس بک کی دجالی فتنہ، تو جلدی بالغ ہو جاتے ہیں. لڑکیاں بھی جلدی بالغ ہو جاتی ہیں. تو ان کی عمریں لمبی، اعمال کا بھاؤ زیادہ نہیں. ہماری عمر کم اور اعمال کا بھاؤ زیادہ. 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لو تو جنت میں 100 کھجور کے درخت لگیں گے اور فوراً لگیں گے. یہ نہیں ہے کہ کل دیں گے پرسوں دیں گے، یہ نہیں.
بے 100 مرتبہ جس نے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا تو جنت کے اندر 100 کھجور کے درخت فوراً لگ جائیں گے اور 1,24,000 نیکیاں ملیں گی، اور سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ پچھلی امتوں میں یہ فضیلت نہیں ملے گی آپ کو، اس امت میں ہے۔ مدینہ منورہ میں نے بیان کیا، مستورات میں بیان کر کے نکلا، کار میں بیٹھ رہا تھا، ایک بچی آئی، اس نے کہا شیخ میں نے الحمدللہ 50 درخت لگا لیے۔ میں نے کہا بہت مبارک ماشاءاللہ۔ آگے بڑھا تو اس کی بڑی بہن آئی، اس نے کہا حضرت اس نے تو 50 لگائے، میں نے 100 لگا لیے، یعنی 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ پڑھ لیا۔ یہ فضیلتیں ہیں ہماری، پچھلی امتوں کو یہ بھاؤ نہیں ملا کہ پچھلی امتوں کو یہ ریٹ ملا، یہ کرنا قرآن اللہ تعالیٰ نے دیا، پچھلی امتوں کو کتابیں ملی، وہ کتابیں ضائع ہو گئی۔ تورات اصل جو تھی وہ ختم ہو گئی، زبور جو ہے ابھی جو تورات ہے وہ اصل نہیں ہے، محرف ہے، تحریف ہے اس کے اندر۔ قرآن کو اللہ نے محفوظ کیا، اور قرآن پڑھنے والوں کو بھی اللہ نے محفوظ کیا، یہ ریٹ دیے۔ میاں بیوی دونوں کو دونوں محبت سے دیکھیں ایک دوسرے کو اور مسکرائیں۔ میاں ہے بیوی ہے، دونوں محبت سے دیکھ رہے اور دیکھ کر جو ہے دونوں کو دونوں مسکرا رہے تو اللہ بھی آسمانوں پر مسکراتے ہیں۔ گھر جا کر یہ عمل کر لینا، اللہ کو ہنسانا، لیکن دل سے کرنا، یہ نہیں کہ مولانا نے کہا ہے چل میں ہنستا ہوں لیکن تیری میری لڑائی تو ہے ہی، یہ نہیں۔ محبت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میاں بیوی دونوں کو دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھیں اور محبت سے مسکرائیں تو اللہ تعالیٰ بھی مسکراتے ہیں۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ تہجد میں میاں بیوی ایک دوسرے کو جگائیں نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کو ہنسی آتی ہے۔ پانی کا چھڑکاؤ کرے تو اللہ کی ہنسی آتی ہے۔ کبھی شوہر تھکا ہوا ہے، کبھی بیگم تھکی ہوئی ہے، کبھی شوہر جلدی اٹھ جاتا ہے، کبھی بیگم جلدی اٹھ جاتی ہے۔ یہ ترشح کا جملہ آتا ہے، پانی کا چھڑکاؤ کرے تو اس پر بھی اللہ کو ہنسی آتی ہے کہ دیکھو یہ دونوں آرام سے سوئے ہیں لیکن جو ہے تہجد میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ لیکن پانی کا چھڑکاؤ ہے، پانی کی بوتل مت ڈالنا۔ پانی کی بوتل ڈالو گے تو میاں بیوی تو جاگیں گے نہیں، جائیں گے کہ پورا محلہ جاگ جائے گا۔ یہ فضیلت بیان کی، پچھلی امتوں میں فضیلتیں نہیں ملے گی آپ کو۔ میاں بیوی ایک دوسرے سے پیار سے محبت سے مصافحہ کر رہے، سلف صالحین دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا دونوں ہاتھوں سے کیوں؟ تاکہ بولا 10 انگلیاں اس کی 10 انگلیاں اس کی، تو اب 20 انگلیوں سے گناہ ہمارے جھڑیں۔ ایک ہاتھ سے مصافحہ کریں گے تو 5 اس کی 5 اس کی، تو 5 انگلیوں سے گناہ جھڑیں گے۔ 20 کریں اور 10 ہے ہمارے دونوں کی انگلیاں، تو 20 انگلیوں سے گناہ جھڑیں گے۔ میاں بیوی محبت سے ایک دوسرے سے مصافحہ کریں تو دونوں کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے اگر آپ نل کھولو تو پانی کیسا دھڑ 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 نکلتا ہے، اس طریقے سے گناہ جھڑتے ہیں۔ یہ فضیلت بیان کی۔ بیوی کے منہ میں لقمہ دینا صدقہ۔ سعد ابن ابی وقاص بیمار ہوئے، حدیث شریف میں آتا ہے، بہت بیمار ہوئے حضرت سعد ابن ابی وقاص مکہ مکرمہ میں 2 مرتبہ یہ بیمار ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ مکہ میں بیمار ہوئے، ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں بیمار ہوئے حضرت سعد ابن ابی وقاص۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ملنے کے لیے آئے سعد ابن ابی وقاص سے، پھر طبیعت آپ کی خراب ہے یہ وہ۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ حضرت بہت بیمار ہوں اور موت کی آہٹ سن رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں تجھے اس بیماری میں موت نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ تو تجھ سے بہت کام لے گا ابھی۔ یہی سعد ابن ابی وقاص ہے جو ایران کے فاتح بنے ہیں دور فاروقی میں۔ نہیں اللہ تیری عمر میں بہت برکت دے گا۔
تو سعد ابن وقاص کے پاس مال بہت تھا اور ایک بیوی اور ایک لڑکی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت میرے پاس تو مال بہت ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اچھا خاصا مال صدقہ کر لوں. ایئر کنڈیشن چالو کر دینا کہ میں تھوڑا سا صدقہ کروں کچھ. آپ نے فرمایا نہیں. یہ کہ آدھے کی اجازت دیجیے. آپ نے فرمایا نہیں. صدقہ کرنا بھی ٹھیک، اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھو، مجھے صدقہ کرنے کا شوق ہے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ بیوی کے منہ میں لقمہ دے گا تو اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا. آج کل ہم ہمارے بیویوں کو منہ میں لقمہ دیتے ہی نہیں، تو لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں. یہ تو محبت کی چیزیں نبی نے بتائی ہیں کہ بیوی کے منہ میں لقمہ دے گا تو اس پر تجھے صدقے کا ثواب ملے گا. ایک مرتبہ میں نے بیان کیا تو بیچارہ ہمارا ساتھی تھا، سیدھا سادہ بھولا بھالا، ایک ہفتے تک جو ہے مسجد میں آیا ہی نہیں. ارے بھائی تو روزانہ ملتا تھا، 3 دن جماعت میں بھی چلتا تھا، مسجد جماعت میں بیٹھتا تھا، کہاں غائب ہو گیا؟ مولانا بیوی کے منہ میں لقمے دے رہا تھا. تو میں نے کہا تیری بیوی زندہ بھی ہے، مر گئی؟ یعنی بیوی کے منہ میں لقمہ دینا جو ہے یہ کبھی کبھار ہے. محبت کے راستے بتائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت محبت کے راستے بتائے، محروم نہیں کیا. گناہ معاف کرانے کے اسباب بہت بتائے، نیکیاں بڑھانے کے اسباب بہت بتائے، بے انتہا کہ گناہ معاف کرانے کے اسباب بہت اور نیکیاں بڑھانے کے اسباب بہت. ایک دعا پڑھاتا ہوں آپ کو میں. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. بس ہم نے پڑھا اور دنیا بھر میں جس نے بھی پڑھ لیا، میں کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کے اکاؤنٹ کے اندر اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں دنیا میں، ان سب کے برابر اللہ نے نیکیاں داخل کر دی. یہ میں بالکل نیچے اتر کے کہہ رہا ہوں، ورنہ محدثین نے کیا لکھا ہے کہ حضور نے مومنین مومنات کہا ہے. تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے آئیں گے ان سب کے برابر اللہ نے کیا دے گا. بعض محدثین نے کہا کہ حضور نے انسانوں کا تذکرہ نہیں کیا، حضور نے خالی مومنین مومنات کہا ہے. تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے مومن مرد، مومن عورتیں، انسان اور جتنے جنات مومن مرد اور عورتیں، ان سب کے برابر اللہ ثواب دے گا. اور بعض نے کہا کہ جب آدمی پڑھے گا جیسے ابھی ہم نے پڑھا، تو اس وقت جنات جتنے ہوں گے مسلمان اور مسلمان مرد جتنے ہوں گے انسان، ان سب کے برابر. میں نے سارے قول چھوڑ دیے، ایک دم آخری والا قول لے لیا. جناتوں کو بھی چھوڑ دیا کہ چلو چھوڑ دو، حالانکہ ان کا بھی حق بنتا ہے کہ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے. انسانوں نے حضور کی اتنی خدمت نہیں کی جتنی جناتوں نے کی ہے. انسان تو لڑنے پر آتے رہے. بھئی آپ دیکھو انسان جو ہے بدر میں آئے، احد میں آئے اور تبوک میں گئے، فتح مکہ میں تھوڑا لڑائی کا ماحول بنایا، یہ ماحول بنایا. جناتوں نے کبھی بھی حضور کو ستایا نہیں. ایک کا دکا قصہ ہوا ہوگا لیکن زیادہ تر مقابلے پر نہیں آئے کہ جیسے جتھا بنا کر مقابلے پر آتے، یہ نہیں. ساتھ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آ رہے تھے، طائف کا قصہ معروف ہے، تو راستے میں حضور نے قیام کیا. زید ابن حارثہ ساتھ تھے، بس حضور اور زید ابن حارثہ، کوئی نہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زید ابن حارثہ نے تنہائی میں کہا خدمت کرتے کرتے، حضرت ہم تو پکڑے گئے. آپ نے فرمایا بھی کیوں؟ یہ فرمایا کہ طائف سے نکالے گئے، اب طائف والوں نے اعلان کر دیا کہ انہیں واپس مت آنے دینا، بارڈر لگا دی. ہمارے ملک سے آپ نکل گئے، اب نہیں آ سکتے. مکہ والوں نے کہہ دیا ہمارے مکہ سے تم نکل گئے، اب مکہ میں نہیں آ سکتے. بات سمجھ میں آ گئی؟ طائف والوں نے وہاں منع کر دیا، مکہ والوں نے یہاں منع کر دیا.
تو حضرت اب زید ابن حارثہ نے کہا کہ حضرت نہ طائف جا سکتے ہیں نہ مکہ جا سکتے ہیں، بیچ بیچ میں ہم رہیں گے، یہاں کھانا کا معاملہ، رہنے کا معاملہ، اور بچے ہمارے مکہ مکرمہ میں ہیں، تو کیا کریں، ہم تو پکڑے گئے۔ آپ نے فرمایا لا تخف ولا تحزن، ٹینشن مت لے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ تو یہ بیچ میں جناتوں نے مدد کی، انسان تو کوئی آتا نہیں تھا، پہاڑوں کے اندر جن آتے تھے، کبھی پھل لے کر آ رہے ہیں، کبھی یہ لے کر آ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر جناتوں کی تعریف کی۔ سورہ رحمان جب نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جناتوں کو سنائی۔ جب جناتوں کو سنائی تو جنات بھرے ہوئے تھے۔ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ تمہاری مجلس میں بھی جنات بھرے ہوئے ہیں، تو وہ بھی خوش ہو جائیں کہ ان کی بھی فضیلت ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ سب جن بھرے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا یاد رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناتوں میں 6 بیانات کیے۔ کتنے بیانات ہوئے؟ 6۔ 3 مکہ میں، 3 مدینہ میں۔ اب وہ 6 بیانوں کی تفصیل تو سنا نہیں سکتے، اتنا لمبا چوڑا وقت ہوتا نہیں ہے، نہ ہم میں اتنی طاقت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ رحمان نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے کبھی کبھی کسی صحابی کو ساتھ لے جاتے تھے، کسی بھی صحابی کو، کبھی عبداللہ بن مسعود کو لے لیا، لیکن ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان لوگوں کو نہیں لیتے تھے۔ جب دوسرے جو خادم صفت لوگ ہوتے تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے جاتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے گھر میں بہت فاقہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اعلان کیا، بھئی جو بھی اصحاب صفہ والے ہیں چلے میرے گھر پر دعوت ہے۔ تو جتنے بھی صفہ والے تھے سارے کے سارے گئے، میں نہیں گیا، اس لیے کہ میں اہل صفہ میں سے تھا نہیں، تھا فقیر، پیسے نہیں تھے میرے پاس، لیکن میں گیا نہیں کیونکہ حضور نے کہا جو اہل صفہ ہیں وہ آویں، تو میں اہل صفہ میں نہیں تھا تو میں گیا نہیں۔ سب نے کھا لیا، جب سب نے کھا لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تشریف لائے، مسجد نبوی میں تھوڑا سا چکر لگا رہے تھے، عبداللہ بن مسعود کو دیکھا، ارے عبداللہ تم کھانے کے لیے نہیں آئے، سب لوگوں نے کھانا کھا لیا میرے گھر پر، تم نہیں آئے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت میں اہل صفہ میں تو ہوں نہیں، آپ نے اہل صفہ کا اعلان کیا تھا تو میں تو اب شرم کے مارے بھوکا بیٹھا رہا، تو آپ نے فرمایا اچھا چلو بھی اب تو کھانا ختم ہو گیا، لیکن کہیں سے اللہ تعالیٰ بھیجے گا تو میں تم کو بلا لوں گا، یہ حضور نے فرمایا۔ اب تو کھانا ختم ہو گیا گھر میں، لیکن کہیں سے کوئی ہدیہ آ گیا، کوئی بکری کا گوشت آ گیا، کوئی آ گیا تو میں تمہارے لیے رکھوں گا اور تمہیں بلاؤں گا۔ ابھی حضور گھر پہ پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی آ گئی، حضور بلا رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے تو کپڑے وپڑے ٹھیک کیے، سب چپ ٹھیک ٹھاک کر کے بھی حضور بلا رہے ہیں، مطلب کہ کھانے کے لیے بلا رہے ہیں۔ بھئی یہی بات ہوئی تھی نبی مسجد نبوی میں، وہ کھانے کے لیے بلا رہے ہیں۔ تو میں جو ہے اب کپڑے وپڑے ٹھیک ٹھاک کر کے میں وہاں گیا اور اس نیت سے گیا کہ انشاءاللہ کھانا جب ہوگا تو بہت کھاؤں گا، 2-3 دن تک چلے۔ اب سمجھ گیا کہ میں بہت کھاؤں گا۔ اب وہاں میں جو پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے دروازے کے باہر اپنے کپڑے بدل کر اور خوشبو لگا کر اور کسی جگہ سفر پر جیسے جانا ہو وہ تیاری کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے ہوئے۔ میں گھبرایا، میں نے کہا یار معاملہ کھانے کا نہیں ہے، کھانے کا ہوتا تو حضور اندر ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں جا رہے ہیں اور شاید ہو سکتا ہے مجھے ساتھ لے چلیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ چلو ہمارے ساتھ، اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ تو میرے دل میں یہ ہوا کہ کھانا تو ہے نہیں، اب جہاں جانا ہے وہاں پتہ نہیں کھانا ہے یہ نہیں، یہ کچھ پتہ نہیں۔ چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ تمہیں پتہ ہے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ رات کا وقت تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت نہیں، یہ فرمایا جنات تمہیں بیان کرنے جا رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے تھے میری بھوک بھی ختم ہو گئی۔ آپ سمجھئے، وہ جو بھوک کا ٹینشن تھا وہ ختم، یہ جنات تمہیں بیان۔
ہاں جنات میں بیان کرنے جا رہے ہیں. اب میں حضور کا ہاتھ چھڑوا رہا ہوں کہ پیچھے تھوڑا. ایسا آدمی تھوڑا سا کرتا ہے نا. ہمارے چھوٹے پوتے ہیں, نواسے ہیں, ہم ان کو بٹھاتے ہیں, بیٹھو یہاں بیٹھو, 1 گھنٹہ یہاں بیٹھو, سبحان اللہ پڑھو, الحمدللہ پڑھو. تو میری طرف دیکھیں گے اور کہیں گے کہ نانا پیشاب لگی سے, کہ نانا اپنے پیاس لگی سے. میں نے کہا پیشاب لگے پیاس لگے یہیں بیٹھے رہو تم. تو عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ میں نے کچھ ایسی ترتیب سوچی کہ مجھے وہاں جانا نہ پڑے. جنت میں بیان تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے تو مجھے شرم لگی. میں حضور کے ساتھ جاتا گیا تو حضور نے چلتے چلتے ایک چٹکلا اور چھوڑ دیا رستے میں. ابھی جنت کے مجمع میں پہنچے نہیں ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا عبداللہ دیکھو جب میں بیان شروع کروں گا تو تمہیں عجیب و غریب قسم کی صورتیں دکھائی دے گی. کوئی لمبا, کوئی ٹیڑھا, کوئی کالا, کسی کے دانت نکلے ہوئے, کسی کا سر پھٹا ہوا, کسی کا سب ایسے دیکھیں گے تو تم گھبرانا مت. عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ میرا ٹینشن اور بڑھا. پہلے تو فکر تھا کھانے کا, وہ ختم ہوا. پھر حضور لے جا رہے جناتوں میں, وہ ٹینشن بڑھا. پھر حضور نے کہا ایسے چہرے ہوں گے, یہ ہوگا, آگ دکھائی دے گی. تو کہیں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں تو فکر میں آ گیا. تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت میں کیا کروں. دیکھو تو گھبرا مت, میں ایک گول دائرہ کر کے تجھے دوں گا, اس دائرے میں رہنا, اس دائرے سے نکلنا مت. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت میں دائرہ بائرہ کچھ جانتا نہیں ہوں, میں آپ بیان کرنا, میں تو آپ کا پاؤں پکڑ کے بیٹھوں گا. جہاں آپ وہاں میں, جہاں آپ وہاں میں. جنات اگر آپ کو لے جائیں گے آپ کے ساتھ میں بھی جاؤں گا. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حضور نے جو بیان شروع کیا تو میں نے جنات دیکھے, اب میں نے تو آنکھیں ہی بند کر دی اور حضور کا پاؤں پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان سنائی. سورہ رحمان نازل ہوئی تھی. جنات اب بھی کہتے ہیں کہ سورہ رحمان یہ ہماری ہے. اب بھی جنات کہتے ہیں کہ سورہ رحمان یہ ہماری ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں سے پہلے جناتوں کو سنائی. پوری سورہ رحمان سنائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور لے میں سنائی, آواز میں, اچھی آواز میں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فبأي آلاء ربكما تكذبان پر پہنچتے تھے تو سارے جنات جواب دیتے تھے, ارے اللہ تیری کون سی نعمتوں کی ہم ناشکری کریں گے. 31 مرتبہ فبأي آلاء ربكما تكذبان آیا ہے سورہ رحمان میں. کتنی مرتبہ بھائی؟ کسی کی شادی نہ ہوتی ہو تو سورہ رحمان کم سے کم 31 مرتبہ پڑھ لے, انشاءاللہ ہو جائے گی. لیکن پہلی شادی, دوسری شادی نہیں ہوگی. یہ کنواروں کے لیے ہے, بڈھوں کے لیے نہیں. 31 فبأي آلاء ربكما تكذبان یہ 31 مرتبہ آیا ہے سورہ رحمان میں, جہاں حضور کہتے ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان تو سارے جنات ساتھ میں جواب دیتے. ایک جنت نہیں, سب ساتھ میں آواز گونجتی, اور پورے مدینہ منورہ میں وہ آواز جاتی کہ جنات جواب دے رہے ہیں. سارے کے سارا جو ہے حضور نے پوری سورہ رحمان سنائی, اور بہت خوشی پھر جناتوں نے مسئلے پوچھے. انشاءاللہ دوسری مرتبہ آ کر سناؤں گا آپ کو. جناتوں نے کچھ مسئلے پوچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سفر کے اندر, کہ حضرت یہ ہوتا ہے ہم کیا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے گئے. اس لیے کہ احکامات تو انسان اور جنات دونوں پر ہے نا. جب مدینہ منورہ حضور مسجد نبوی میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا, اور صحابہ کو جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ رحمان سنائی. تو سارے صحابہ جو ہے سر جھکا کر سنتے رہیں, اور حضور زور سے پڑھتے فبأي آلاء ربكما تكذبان. ایک صحابی بھی ہونٹ نہیں ہلاتا, سنتے رہے. جب پوری سورہ رحمان سنا چکے تو آپ نے کہا ارے اللہ کے بندو تم سے تو جنات اچھے ہیں,
ہر مرتبہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تیری کون سی نعمتوں کی ناشکری کریں گے، اور تم ہو ماشاءاللہ خاموش بیٹھے ہو، جواب نہیں دے رہے۔ جب بھی فبأي آلاء ربكما تكذبان پر پہنچو، آخر کے اندر کم سے کم اتنا پڑھ لو کہ اللہ کون سی تیری نعمتوں کی ناشکری کریں گے۔ کبھی نہیں ستایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ طائف سے واپسی ایک جنات تھا، یہ جنات بھی سن لیں، ایک تھا کہ جو بہت پریشان کرتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت مکہ کے وادیوں میں، یہ مکہ کے پہاڑوں پر ایک جنات رہتا ہے جو آپ کے خلاف پلاننگ کرتا رہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کعبے کو گرا دے، وہ چاہتا ہے یعنی کچھ نہ کچھ پریشان کرے مسلمانوں کو۔ حضور نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ جو جناتوں کی ٹولی تھی ان سے کہا کہ تم جو اس کو قتل کر دو تاکہ فتنہ فساد۔ ایک جنات کو قتل کروایا ہے، باقی 6 بیانات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے جناتوں میں، اور جناتوں کی تعریف ہی کی کہ احکامات وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وما خلقت الجن والانس، کہتے تھے جنات کا تذکرہ پہلے ہے، انسان کا تذکرہ بعد میں۔ دنیا میں اللہ نے پہلے جناتوں کو بھیجا ہے، انسانوں کو بعد میں بھیجا ہے، اس لیے جن کا تذکرہ پہلے لائے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے اندر کیے، اور احکامات سارے کے سارے وہی رہیں گے۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ کا قصہ ہے، اب تو راز رہا نہیں، اب تو ابا کا انتقال ہو گیا، کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، شاید میں نے کسی جگہ بیان بھی نہیں کیا۔ خوب سردی تھی نظام الدین میں، خوب سردی، 1975 کا یہ قصہ ہے، 1975، خوب سردی کڑاکے کی جنوری کی، اور رات کو کسی آدمی نے آ کر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو والد صاحب تو سوئے ہوئے تھے، ہم بچے تھے، تو والدہ جو ہے وہ گئی، کہا کون ہو، رات کو اتنے بجے آئے ہو، کون ہو؟ تو اس نے میواتی تھا، وہ میواتی، یہ کہا میں ہوں۔ تو میں کیوں آئے ہو؟ یوں کہ حضرت جی مولانا عمر صاحب کو بلا رہے ہیں، حضرت جی مولانا عمر صاحب کو بلا رہے ہیں۔ تو والدہ میری کہنے لگی، اللہ غریق رحمت کرے، کہنے لگی کہ کہیں کوئی دشمن نہ ہو، کوئی قاتل نہ ہو، آج کل تو سب ایسا چلتا ہے نا۔ تو ہمارے ابا کو جگایا، اور ابا کو جگا کر کہا کہ دیکھو وہ میو آیا ہے، وہ میواتی بھی معروف تھا، جانا پہچانا، وہ آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ حضرت آپ کو بلا رہے ہیں۔ ابا نے کہا حضرت مجھے بلا رہے ہیں، کتنے بجے ہیں؟ یہ کہا رات کے 3 بجے ہیں۔ اوہ حضرت اس وقت میں کیوں بلایا مجھے؟ یہ تو پتہ نہیں۔ ابا نے کہا اللہ میری تھیلی رہتی تھی ابا کے ساتھ، جیسے میرے ساتھ یہ تھیلی رہتی ہے نا، ہر وقت ان کے ساتھ تھیلی رہتی تھی، بھائی لاؤ تھیلی لاؤ۔ تو آپ اکیلے جاؤ گے؟ یونس کو جگاؤں؟ نہ سونے دو یونس کو۔ تو جب نکلنے لگے میرے والد، تو میری ماں نے کہا امبھاڑین جاجو، گجراتی میں، امبھاڑین جاجو، کوئی دشمن نہ ہے۔ بڑے کہتا ہے کہ حضرت جی بولا وہ سنتون ماری نوکھے بار جی، یہ میری والدہ نے کہا کہ امبھاڑین جاجو، کہ یہ کیسے حضرت جی بولا وہ تمہیں خوشی خوشی حضرت جی پڑھ جو آٹھ ٹائم حضرت جی نے بولا ہوا نا، آ تو آرام کروانا ٹائم سے۔ تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں حضرت جی کی بہت محبت ہوتی تھی، بہت قدر کرتے تھے حضرت جی کی۔ حضرت جی نے ہاں کہہ دیا تو ہاں، حضرت نے نہ کہہ دیا تو نہ، یہ ان کی زندگی تھی۔ تو میری والدہ نے چلتے چلتے جو کہتے میں جو سو تو امبھاڑین جاجو، پیلو میواتی سے، آج کل تو وہ آپس میں انتشار بھی رہتا ہے نا، پیلو سے ان تو چٹلی شکایت تو بھائی جے سے یہ سے جاؤ تو پڑشے مارے، حضرت جی بولا حضرت جی بلا رہے ہیں مجھے۔ خیر باہر نکلے، وہ میواتی شریف تھا، اس نے جو ہے ابا کی تھیلی لے لی اور یہ فرمایا اجی حضرت جی آپ کو بلا رہے اور بہت اہم مشورہ کرنا ہے، اور حضرت جی نے یہ کہا کہ باہر کے دروازے سے نہ لائیو، اندر عورتوں کے دروازے سے لائیو۔ 2 دروازے تھے حضرت جی تک پہنچنے کے لیے، ایک تو باہر کا عام گیٹ، وہاں سے کر کے آ جاؤ،
اور ایک اندر کا پرائیویٹ گیٹ، یعنی گھر والی بھی ہوتے تھے، بولے سب گھر والوں کو پردہ کروا دیا ہے. اور حضرت جی نے کہا ہے مولوی عمر کو، ہمارے ابا کو مولوی عمر کہتے تھے، مولوی عمر کو یہاں سے لاؤ. خیر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو والد صاحب خود کہتے تھے میں گیا تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے اور سامنے کھچا کھچ جنات بھرے ہوئے، کھچا کھچ. کسی کے دانت لمبے، کسی کے ہاتھ لمبے، کسی کا چوٹی، کسی کا. اور میں تو بھی دیکھ کر میں سمجھا گیا، میں تو سمجھ گیا کہ یہ تو کوئی اور مخلوق ہے. میں تو حضرت جی کے پاس جا کے بیٹھ گیا. جب عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے میں تو حضرت آپ کا پاؤں پکڑ لوں گا، جو ہونا ہو وہ ہو. تو ابا کہتے تھے میں نے بھی، مجھے بھی قصہ یاد تھا ان کو، ابا کہتے تھے میں نے بھی دل میں سوچا کہ بھائی حضرت جی کا اگالدان پکڑ لو، یہ حضرت جی کی چھوٹی سی تھیلی ہوتی تھی وہ پکڑ لو. جا کر بیٹھا تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھائی مولوی عمر، آواز بھاری ہوتی تھی، بھائی مولوی عمر یہ جنات آئے ہیں افغانستان اور پہاڑیوں سے آئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیان سنیں، اس لیے کچھ اللہ رسول کے بات انہیں سنا دو. یہ حضرت جی نے کہا یہ جنات آئے ہیں افغانستان کے وادیوں سے آئے ہیں، پہاڑوں سے آئے ہیں، اس لیے اللہ رسول کی کچھ بات انہیں سنا دو. حضرت جی بیٹھ گئے، ابا کے لیے کرسی لائی گئی، وہ میواتی بھی خدام تھے، کرسی رکھی گئی. ابا نے جو ہے خطبہ پڑھا اور اللہ کے احکامات بیان کیے، نماز پڑھنا، نکلنا، کرنا، چلا دینا، جو ہماری ترتیب ہے کام کرنے کی. انہوں نے نام بھی لکھوائے. پھر جناتوں نے ایک سوال کیا، یہ ابا کہتے تھے کہ حضرت ہم تبلیغ کا کام تو کرتے ہیں لیکن گشت نہیں کر سکتے. وہ کیوں نہیں کر سکتے گشت؟ یہ کہا گشت کرنے جاتے ہیں تو کوئی امریکہ بھاگ جاتا ہے، کوئی رشیا بھاگ جاتا ہے، کوئی چائنا بھاگ جاتا ہے، اب کہاں کہاں ڈھونڈ لو ان لوگوں کو. تو حضرت نے کہا جتنا ہو سکے اتنی دعوت دو، نمازی بناؤ، ان کو نمازی بناؤ. اب یہ ہو گیا تو پھر حضرت نے دعا کرائی. پھر حضرت نے کہا کہ بھائی بس اب جو ہے آپ لوگ جاؤ، لیکن اب مت آنا یہاں اس طریقے سے، آج تو ہم تھے یہاں، میں بھی تھا، مولوی عمر بھی تھے، تمہارے سامنے بیان ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن اپنے اپنے علاقوں میں کام کرو. ایک جنات نے کہا کہ حضرت کچھ کھانا بانا تو کھلاؤ. سمجھ گئے میں، کھانا بانا تو کھلاؤ. حضرت جی نے کہا بھی انہیں کیا کھلاؤں، تمہیں کیا پسند ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں کیلے بہت پسند ہیں. کیلے. اتفاق تھا کیرالہ میں ہمارے حاجی عبدالستار ہیں، ابھی بھی زندہ ہے وہ، عبدالستار سیٹھ کیرالہ میں، اور دوسرے کمال سیٹھ، یہ بھی کیرالہ کے. کمال سیٹھ کا تو انتقال ہو گیا، اور یہ حاجی عبدالستار زندہ ہے، ہمارے خاص میزبان ہیں. ہم جب جاتے ہیں وہی ہماری خدمت میں، ان کے بچے سارے فیملی رہتی ہے. انہوں نے سارے مرکز والوں کے لیے کیرالہ کے چھوٹے چھوٹے کیلے بھیجے تھے ہدیہ. حضرت کو یاد آ گیا، ارے ہاں آج تو جو ہے بہت ٹوکریاں آئی ہیں کیرالہ سے کیلوں کی. ارے بھائی بھیجو ابا، اندر گھر میں کہا بھائی بھیجو کیلے بھیجو، آج جو کیرالہ سے کیلے آئے ہوئے بھیجو. تو ابا کہتے تھے کہ میں بیٹھا ہوا، وہ کیلے آئے تو انہوں نے چھلکو سمیت کھائے، چھلکو سمیت. اچھا اب جاتے ہوئے مسافہ، سمجھ گئے نا بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ حضرت جی نے تو مسافہ کیا. اب ابا کہتے تھے مجھ سے میں کہا بھائی حضرت کافی ہے، حضرت کافی ہے، حضرت کافی ہے، حضرت کافی ہے. یہ ابا نے خود نے اپنی زبانی مجھے قصہ سنایا. لیکن چونکہ اب تو دعوت اور تبلیغ کے حالات بھی بدل گئے، سب رخ بھی بدل گیا، سب ساتھی بھی جو اپنے اپنے طریقے سے کام کرنے لگے. ماشاءاللہ، اللہ دعوت کے کام کی حفاظت کرے. اب یہ بہت پرانا 1975 کا یہ قصہ. اچھا اس قسم کے قصے میرے ساتھ، یہ تو ابا کے ساتھ ہوا، میرے ساتھ بھی ہوئے ہیں. بلیک بن میں تھا، بلیک بن میں تو مجھے خوب یاد ہے، بہت بڑا مجمع تھا اور میں ماؤں کے نان نفقے پر بیان کیا تھا. سارا انگلینڈ جمع تھا اور بہت تھکا ہوا، راتیں جو ہیں بہت چھوٹی. حافظ پٹیل بھی تھے، اللہ غریق رحمت کرے. تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی آج جو ہے نا میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں سوؤں گا،
بہت تھکا ہوا ہوں, مجھے بخار بھی ہے, میں اپنے مسجد میں کسی کونے میں سو جاؤں گا. اس زمانے واٹس ایپ وغیرہ نہیں تھے. میں سویا اور خوب گہری نیند سویا. گہری نیند سویا تو کسی نے آ کر پاؤں دبانے شروع کیے. مجھے تو اچھا لگا پاؤں دبانے, تو میں نے دوسرا پاؤں بھی کر دیا. آپ سمجھ گئے نا, یہ بھی دبا. پھر کسی نے جو ہے سر میں تیل ڈالنا شروع کیا. ارے بہت اچھا ماشاءاللہ. اب وہ دونوں باتیں کرنے لگے. آج تو مولانا نے سوا نتھی دیوانا پڑے گجراتی میں. آج مولانا نے سوا نتھی دیوانا پڑے. جب یہ بات کہی تو میں نے کروٹ لی تو کوئی نہیں. میں سمجھ گیا ارے میں ساتھیوں کے ساتھ رہتا تو اچھا تھا, یہ تو میں پھنسا. اب کیسے لوگوں کو ڈھونڈوں وہاں کون سے کمرے میں سویا ہے. جان بچا کر میں جو ہے نکلا اور صرف میری تھیلی لی اور کچھ بھی نہیں لیا میں نے, اس لیے کہ سب کو اٹھانا کرنا میرے بس میں نہیں. ابھی تو جان بچانی ہے. میں سمجھ گیا جنات ہے. میں جو ہے گیا, یہاں دیکھا, جہاں ساتھی ملے وہاں جا کر اے اللہ تیرا شکر ہے, اے اللہ تیرا شکر ہے. پھر سارے ساتھیوں کو جگایا, بھائی میرے ساتھ یہ ہوا ہے, میرا سارا سامان تو وہاں ہے, اب تم لوگ آؤ سامان لاؤ, یہاں ٹھنڈی بہت ہے, میں تو ایسے نہیں سو سکتا. مولانا ہم تو نہیں جائیں گے, مولانا ہم تو نہیں جائیں گے. ارے بھائی نہیں جاؤ گے تو میں کیسے سوؤں گا یار. اس زمانے میں تو اتنا استقبال نہیں ہوتا تھا جتنا اس دور کے اندر ہے. خیر اللہ کر کے وہ لائے اور لا کر جو ہے پھر ہم نے وہاں رات گزاری. پھر حافظ پٹیل سے کہا کہ حافظ صاحب تمہارو بلیک بند تم نے مبارک, ہم نے مسجد میں پروگرام نہیں رکھوانا تمہارے. مسجد میں وہی ذمہ دار ہوتے تھے, مسجد میں نہیں رکھوانا. حافظ صاحب نے کہا کیوں؟ میں نے کہا رات کو ہی ہوا. ارے بولے یہ تو ہر وقت ہوتا رہتا ہے. حافظ صاحب نے کہا تو ایک بات بنیادی یاد رکھنا کہ جناتوں نے انبیاء کو نہیں ستایا اور انسانوں نے بدر, احد, خندق, فتح مکہ مقابلے پر آئے, لیکن جنات ہمیشہ وہ وادی میں جنات ہی آئے ہیں زیادہ, اور جنات اچانک مسلمان ہوئے ہیں. ساری دنیا کے اندر خبر پہنچی, ساری دنیا میں ایسے ہوائیں پہنچی جب حضور کو نبوت ملی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا کہ کچھ ہوا ہے. کیا ہوا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں. تو کتابوں میں لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, اور یہ جنات ڈھونڈتے وہاں پہنچے. حضور نماز پڑھا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے. جناتوں نے آپس میں کہا انصتو, خاموش رہو, کشمش مت کرو. حضور کا پورا قرآن سنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتہ نہیں. حضور نے سلام پھیرا تو وہ جنات وہاں سے بھاگ گئے اور اپنی قوم میں جا کر کہا ایک اللہ کا نبی ظاہر ہوا ہے, اس کے بعد پر لبیک کہو. قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. آپ کو حضرت کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن آپ کا قرآن سن کر پوری جنات کی قوم مسلمان ہو گئی ہے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قَضَوْا وَلُّوا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا, یہ جنات کہہ رہے ہیں, قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ. اے قوم, ایسی کتاب ہم نے سن کر آئے ہیں جو تورات انجیل کے بعد نازل ہوئی ہے. اور آگے ایک جملہ کہا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم. اے ہماری قوم, وہ اللہ کا داعی ہے, اس کے بعد پر لبیک کہو, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تمہیں برے عذاب سے اللہ بچائے گا. پوری قوم مسلمان ہو گئی. یہ جنات. عباس ابن مرداس السلمی کا جو قصہ ہوا ہے اس میں بھی جناتوں کا ہاتھ تھا. تمیم داری جو مسلمان ہوئے ہیں وہ بھی جناتوں کی دعوت پر مسلمان ہوئے. حضرت عمر کو بھی جو اسلام ملا ہے اس میں بھی جناتوں کا ہاتھ تھا. اسی طرح پر تمیم یہ عباس ابن مرداس السلمی قبیلہ بنی سلیم ایک بہت زبردست قبیلہ تھا. ہمارے بیانات وہاں ہوتے ہیں قبیلہ بنی سلیم میں. اتنا دور وہ علاقہ ہے کہ آج یہ دور کے اندر بھی وہاں لائٹ نہیں ہے.
یہ دور، جبکہ ہر قسم کی ترقیات ہیں، لیکن وہاں لائٹ نہیں. عرب ہمیں وہاں لے جاتے ہیں 14ویں صدی میں، اور کہتے ہیں کہ حضرت وہ قبیلے بنی سلیم کا قصہ بیان کرو یہاں. تو میں وہاں بیان کرتا ہوں. میں نے کہا جناتوں کی وجہ سے یہ قبیلہ مسلمان ہوا. عباس ابن مرداس السلمی، مرداس یہ پجاری تھا، یہ سادھو تھا مرداس، اور بڑا سادھو تھا. سارے عرب اسے بہت مانتے تھے. سارے عرب دو لوگوں کو بہت مانتے تھے، ایک مرداس کو مانتے تھے اور ایک شعرا کو مانتے تھے. شعرا یہ ستارے کا نام ہے، اسی لیے قرآن میں کہا وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى. تم شعرا کی عبادت کرتے ہو، شعرا کو پیدا کرنے والا تو میں ہوں. سورہ نجم میں کہا گیا وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَى. بھی اللہ ہی تو ہے جس نے شعرا کو پیدا کیا، اور تم شعرا کی عبادت کرتے ہو. اور انسانوں کے اندر یہ مرداس کو بہت مانتے تھے. بہت بڑا سادھو تھا، پجاری تھا. جب اس کا انتقال کا وقت قریب آیا تو علماء نے لکھا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے عباس کو بلایا، اور عباس کو بلا کر اس نے یہ کہا کہ دیکھ بیٹا، میں تو مر رہا ہوں، میرے دنیا سے جانے کے بعد کوئی بھی حالات آوے تم پر تو یہ بت ہے، بڑا بت، اس کی پوجا پاٹ کرنا، خوشبو لگانا، یہ تمہاری پریشانیاں دور کرے گا. یہ مرداس نے وصیت کی، وصیت کر کے مر گیا. اب مرنے کے بعد عباس ابن مرداس کہتے تھے کہ سب اس کو دفن کیا. مشرکین مکہ ان کے مردوں کو جلاتے نہیں تھے، دفن کرتے تھے. مدینہ منورہ میں بھی، مکہ مکرمہ میں بھی. اسی لیے مسجد نبوی ابھی جو ہے یہ مشرکین مکہ کا قبرستان تھا. مشرکین مدینہ کے جو مشرکین تھے ان کا قبرستان تھا. جو پرانی مسجد نبوی وہ قبرستان تھا مشرکین کا. حضور نے فرمایا بھی یہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ حضرت یہ مشرکین کا قبرستان ہے. آپ نے کہا بھی ہمارا تو قبضہ ہو گیا ہے، جو قبریں ہیں اسے پاٹو، اور جو نئی لاشیں ہیں سب کو نکالو، باہر پھینکو، اور اس کو پاٹ کر اسے مسجد میں داخل کرو. مسجد میں داخل کیا اس کو. وہ لوگ یعنی جلاتے نہیں تھے. ہمارے برادران وطن جلاتے ہیں، وہ لوگ جلاتے نہیں تھے، وہ دفن کرتے تھے. مشرکین مکہ بھی، مشرکین مدینہ بھی، سارے کے سارے. تو یہ مرداس جو تھا یہ مر گیا. تو سارے قبیلے کے 400 آدمی تھے، لیکن یہ 400 آدمی پورے حجاز پر بھاری تھے. دادا قسم کے مالدار، مال بھی ہے ان کے پاس، ہتھیار بھی ہے. ہر آدمی ڈرتا تھا. مرداس ختم ہو گئی بات. لیکن مرداس نام مت رکھنا بھائی. ہاں مرداس نام مت رکھنا. میں کوئی نام لیتے ہوئے اس لیے ڈرتا ہوں کہ لوگ خالی نام سنتے ہیں اور دھڑلے سے رکھ لیتے ہیں. یہ نہیں، یہ نام رکھنے جیسا نہیں ہے. تو اب جو ہے مرداس کا انتقال ہوا رات کو جو ہے یہ عباس ابن مرداس یہ سوئے ہوئے تھے اور آواز آئی قل للقبیلۃ من سلیم کلھا، قل للقبیلۃ من سلیم کلھا ہلک الانیس وعاش اہل المسجد اودا دماد. یہ دماد بت کا نام تھا، جو بڑا بت تھا. اودا دماد وکان یعبد مرۃ قبل الکتاب الی النبی محمد ان الذی ورث النبوۃ والہدی بعد ابن مریم من قریش مہتدی. یہ اشعار کوئی پڑھ رہا ہے. یہ عباس گھبرایا، ارے کون آواز کر رہا ہے؟ یہ جنات تھے، یہ سارے کے سارے جنات تھے، اور ایک کے اشعار پڑھ رہے تھے قل للقبیلۃ من سلیم کلھا، قبیلہ بنی سلیم کو ہمارا پیغام پہنچا دو. ہلک الانیس وعاش اہل المسجد، تمہارا جو غمخوار بت ہے وہ ہلاک ہو گیا. اب تو مسجد وار جماعت کی چلے گی، مسجد والوں کی چلے گی. ہلک الانیس وعاش اہل المسجد اودا دماد وکان یعبد مرۃ قبل الکتاب الی النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دماد کو چھوڑو، دماد اس بت کا نام تھا. دماد کو چھوڑو، اس کی پوجا پاٹ کی جاتی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے پوجا پاٹ کی جاتی تھی. اب ایک اللہ کا نبی آیا ہے محمد، اس کی بات مانو. تو یہ عباس نے کہا کہ اس کا ایڈریس تو دے، محمد کہاں رہتے ہیں. تو وہ جنات نے ایڈریس دیا
ان الذی ورث النبوۃ والہدی بعد ابن مریم من قریش مہتدی، وہ ہیں جن کو اللہ نے نبوت دی ہے، ہدایت دی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور یہ قریش میں سے ہیں، قریش میں جا کے ڈھونڈو۔ اور قریش مکہ میں رہتے تھے، ان کے قبیلے قریش کے بڑے بڑے یہ مکہ میں رہتے تھے۔ عباس بن مرداس کہتے ہیں میں گھبرایا تو باپ کی نصیحت مجھے یاد آئی، کوئی پریشانیاں آوے تو یہ بت کی پوجا پاٹ کرنا، یہ تمہاری پریشانی دور کر دے گا۔ میں بھاگا خوشبو لے کر دماغ کے پاس گیا اور خوشبو لگائی اور سینے سے لگایا، بھائی دماغ بہت ٹینشن میں ہوں، بہت ٹینشن میں ہوں، یہی آواز آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بت انہیں دعوت دینے لگا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اخلاص کے ساتھ دعوت کا کام اگر ہم کریں گے تو جہاں ہم پہنچ نہیں سکتے ہیں وہاں کی در و دیوار سے جو ہے اللہ اکبر کے نعرے نکلیں گے، ہم نہیں پہنچ سکتے، اللہ پہنچائے گا۔ اب جو بت کی پوجا پاٹ کی اور مدد مانگی تو بت نے انہیں دعوت دی، یہ جنات جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، تم جاؤ قریش میں جاؤ ڈھونڈو محمد کو۔ تو عباس بن مرداس نے اعلان کیا چلو بھائی ہمیں قریش کو ڈھونڈنا ہے، کوئی محمد آدمی آیا ہے دنیا میں، چلو چلو چلے۔ تو روایتوں میں یہ ہے کہ جہاں دور تھا مکہ، جہاں پر بھی ہم لوگ جب جاتے ہیں نا تو بہت سیکورٹی کے ساتھ، عربی عورتیں بھی ہوتی ہیں ہم بھی ہوتے ہیں، تو بہت سیکورٹی کے ساتھ پہاڑیاں، پھر جو ہے یہ رستے بھی جو ہے اتنے مضبوط نہیں، لیکن رب اللہ جزائے خیر دے بہت خدمت کرتے ہیں، وہاں بریانی کھلاتے ہیں ہم کو، وہاں پر پھل فروٹ یہ لے کر جاتے ہیں، کہتے ہیں حضرت رات رکنا ہو تو رات بھی رک جائیں، بہترین نہر ہے یہیں پڑے رہیں گے۔ میں نے کہا نہیں بہنیں سانپ وغیرہ ہے سب، چلو ابھی گھر اپنے، ابھی مکہ چھوڑ دو مدینہ چھوڑ دو۔ جہاں سے گزرتے تو پہاڑوں سے یہ آواز آتی، درختوں سے یہ آواز آتی، زمینوں سے یہ آواز آتی، قل للقبیلة من سلیم کلها هلك الأنيس وعاش أهل المسجد أودع دماد وكان يعبد مرة قبل الكتاب إلى النبي محمد إن الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مريم من قریش مہتدی۔ یہاں تک کہ مکہ پہنچے، ہر جگہ پر یہ آواز سنتے رہے، مسلمان ہو جاؤ مسلمان ہو جاؤ مسلمان ہو جاؤ۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر ہم نے لوگوں سے پوچھا محمد احمد نامی آدمی کہاں ہے؟ او اس کی بات مت سننا، اس کی بات مت سننا، اس کی بات سنو گے تو تمہارے میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے گی۔ تو عباس بن مرداس نے کہا بات سننا نہ سننا بات کی بات ہے، لیکن ہمیں ایڈریس تو اس کا گھر کہاں ہے۔ چنانچہ وہ مکان ہے، عباس بن مرداس سلمی آگے بڑھے اور دروازہ کھٹکھٹائے نہیں، بس دروازہ یوں کھٹکھٹانے والے تھے، کتابوں میں لکھا ہے کھٹ کھٹ نہیں کیا، بس یہ ارادہ کیا کہ یہ کھٹکھٹائیں، اور ففتح الباب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، اور دروازہ کھولتے ہی آپ نے کہا انت عباس ابن مرداس السلمی، یہ آپ نے کہا انت عباس ابن مرداس السلمی، کیا تو عباس ابن مرداس السلمی ہے؟ تو عباس ابن مرداس نے کہا کہ ہاں میں عباس ابن مرداس السلمی ہوں۔ فرمایا قصۃ صنمک الذی صار فی قبیلہ بنی سلیم انا ابین ام انت تبین، تمہارے بت کا جو قصہ ہوا ہے تمہارے خاندان میں قبیلے میں بیان کروں کہ تم بیان کرتے ہو؟ یہ آپ نے کہا میں بیان کروں یا تم بیان کرتے ہو؟ تو عباس ابن مرداس السلام نے کہا من الذی اخبرک یا محمد، کہ تم کو کس نے خبر دی؟ یہ کہا اللہ اخبرنی، اللہ نے خبر دی ہے، تمہارا یہ قصہ ہوا یہ قصہ ہوا، پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ یہ جناتوں کی دعوت ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہ نہیں ہے کہ خالی انسان تبلیغ کا کام کریں گے، یہ نہیں ہے۔ ہاں جنات میں انسانوں میں ایک فرق ہے کہ جنات ہاسپٹل نہیں بنائیں گے، انسان ہاسپٹل بنائے گا، سمجھ گئے آپ؟ جنات کتابیں نہیں لکھیں گے، یہ نہیں کہتا ورنہ میری پکڑ کریں گے، وہ قرآن تو پڑھتے ہیں نا، تو کچھ نہ کوئی نظام تو بنے گا نا ان کا، لیکن ہاسپٹل نہیں بنا سکتے۔
ہوائی جہاز نہیں بنا سکتے، دوائیاں نہ بنا سکتے، اس لیے کہ جناتوں کو شوگر کی بیماری ہوتی ہی نہیں ہے، ان کو ہارٹ کی تکلیف بھی نہیں ہوتی، ان کو جو ہے کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوتی ہی نہیں ہے، عمریں ان کی لمبی ہوتی ہیں۔ اب تک وہ جنات موجود ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اب تک ہے، مسجد نبوی ملتے ہیں اور کبھی کبھی ہمیں ہماری مہندی والی مسجد میں، یہ ہمارا یہ جنات ہے میرا جو بیٹھا ہے، یہ بھی گواہ ہے، یہ جو قصہ سنا رہا ہوں، مہندی والی مسجد کے اندر میں بہت پریشان تھا، بچے ہمارے چھوٹے چھوٹے تھے، مفتی حذیفہ یا خالد وغیرہ سب چھوٹے چھوٹے تھے، اور میں وہاں قرآن بھی سناتا تھا، بہت پریشان۔ میں پریشانی میری یہ کہ یار گھر والے کہتے تھے کہ یہ عید آ رہی ہے، بچوں کے لیے کپڑے نہیں ہے عید کے، کچھ کہیں سے سلاؤ، کچھ کرو۔ میں نے کہا بھی اب تو کیا 2 دن تو رہ گئے ہیں عید کے، اور جو ہے پیسے کی بھی کمی ہے، اور کہاں جائیں گے بھی، چلو ایسے کپڑوں میں عید کر لینا، عید کے بعد انشاءاللہ سلا لیں گے۔ تو ایک آدمی آئے میرے پاس، مولانا بہت پریشان ہو، بھائی پریشان کیا، بچوں کے کپڑے سلانے ہیں، کپڑا تو ہے، ہدیہ ہدایہ آتے ہیں کپڑے، وہ تو ہے، لیکن اب اتنا جلدی کون سی، میں سیوں گا، ابھی تو کیسے سیے گا، میرے اتنے بچے ہیں، فلاں 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 فلاں۔ مولانا فکر نہ کریں، میں انشاءاللہ سی کر دوں گا آپ کو، یہ میرا وعدہ ہے۔ اب تک آتا ہے، اب تک ہمارے وہاں اب تک ہمارے تعلیم میں آتا ہے، کیونکہ میں ساتھیوں کو بتاتا نہیں ہوں، جب بتاؤں گا تو ٹینشن ہو جائے گا۔ ایک بیچارہ بیمار ہو گیا تھا، بہت اصرار کر رہا تھا، مولانا خالی ہمارا مسافہ کر رہا بھی نہ کھونے۔ میں نے کہا دیکھ تو 1 مہینے تک بیمار رہے گا، ارے نہیں وہ مضبوط چھو۔ تو وہ آیا میرے پاس ظہر کی نماز میں اور کہا مولانا خالی کپڑا مجھے دے دو، کپڑا نہیں ہے تو میں لے آؤں گا کہیں سے۔ تو لائے گا تو کہاں سے لائے گا؟ یہ کہا مولانا لے آؤں گا، کوئی پیسہ نہیں میرے پاس، پیسہ ہے کوئی مسئلہ نہیں، پیسہ ہے میرے پاس۔ تو میرے گھر میں مقام یعنی قریب میں رہتے تھے، میں نے میری بیوی کو خبر بھیجی بھائی جو بھی کپڑوں کے ٹکڑے شکڑے ہیں بھیجو، اور بچوں کے ناپ بھیجو، بچے چھوٹے چھوٹے تھے ہمارے۔ میں نے لا کے دے دیا، دیکھ بھائی آپ عید ہونی چاہیے، ٹھیک ٹھاک سینا، بے فکر رہو۔ ظہر میں دیا اور مغرب میں سب کے کپڑے سی کے لے آیا، سب کے نام لکھے ہوئے لکھے سب۔ بھائی تو اس نے کہا میں کوئی اور مخلوق ہوں؟ ارے یار تو روزانہ میرے بیان میں آگے بیٹھتا ہے۔ بولی اسی لیے تو کپڑے سیے میں نے، تو بیان میں آگے بیٹھتا تھا وہ، اب بھی آتا ہے تعلیم کے اندر، بس آ کر مسافہ کر کے چلا جاتا ہے۔ تو ہمارے بمبئی میں ابو عاصم اعظمی ہے، نام سنا ہوگا آپ نے، تو اس کا بھائی ہے نہیں، اس کا بھائی وہ میرے پاس آیا، اس کے پاس آیا، ہمارے جنات کے پاس، یہ قریب میں رہتے ہیں یہ لوگ وہاں۔ اس نے کہا مولانا سے کہو جنات سے میری ملاقات کرا دیں۔ تو میرے تک بات پہنچی، میں نے کہا اس کا کام نہیں ہے، پریشان ہو جائے گا۔ ارے مولانا میں تو بہت بہادر آدمی ہوں یار، میں تو، آپ ٹینشن مت لو۔ اچھا میں نے کہا فلاں دن عشاء کی نماز میں مہندی والی مسجد میں آنا، لوگ جب مسافے کے لیے کھڑے ہوں گے نا تو میرے پاس خالی کھڑا ہو جانا، جب وہ جنات آئے گا تو میں کہوں گا کہ لے بھائی یہ ہمارے ابو عاصم کے بھائی ہیں، یہ مسافہ کر لیں ان سے، اتنا میں کہوں گا تو سمجھ جانا وہ جنات ہے۔ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب وہ آیا، اس کے ساتھ پولیس والے بھی، بڑے لوگوں جیسے ہوتے سیکورٹی، یہ وہ سب آیا، لوگوں نے سمجھا پتہ نہیں کیوں آیا ہے، کیا ہے کیا نہیں۔ خیر اب میں نے تعلیم کر لی، مہندی والی مسجد میں ہماری حیات صحابہ کی تعلیم ہوتی ہے تھوڑی دیر، 10 منٹ 15 منٹ، تو ہم تعلیم کر کے فارغ ہوئے تو لوگ مسافے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جوانی کا زمانہ تھا تو ہم مسافہ بھی کر لیتے تھے، اب بڑھاپے میں مسافہ کرنا مشکل ہو گیا، کیا مسافہ کرے لوگوں سے، مسافہ کرتے کرتے میرے گھٹنے پر مارتے ہیں، میں خود بیمار آدمی گھٹنے کا، اور ایسے زور سے ماریں گے تو میں نے کہا بھائی اس سے اچھا کبھی مسافہ ہی نہ کرو۔ مسافہ کے لیے میرے قریب کھڑا تھا وہ ابو عاصم اعظمی کا بھائی، پپو ہے، پپو اس کا نام ہے، پپو نام تو کچھ اور ہے لیکن وہ عشرت کہتی ہے کہ شاید پپو ہے، جو ہے شالیمار والے کا یہ رشتہ دار ہے، بھائی ہے اس کا یا کوئی بھی ہے۔ خیر وہ آیا تو جب وہ لائن لگی تو میں نے جو ہے بھائی پپو بھائی یہ ہمارے دوست ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھے آدمی ہیں، بہت خدمت کرتے ہیں ہماری، بس وہ جو مسافہ کیا تو وہ تو ہلنے لگیں گے،
تو میں نے ان کے پولیس والوں سے کہا لے جاؤ اسے. 10 دن تک بخار رہا اس کو. اب کبھی کبھی ملنے کے لیے کہتا ہے تو میں کہتا ہوں یہ میرے جنات سے مل لے بھائی کافی ہے. اس سے ملنا ہے نہیں ملنا نہ مولانا نہ ہو گیا. پوری زندگی کا بخار میں نے قبول کر لیا. اب نہیں. یہ فطری چیز ہے. تو جنات میں تعدی نہیں ملے گی. کوئی ہسپتال نہیں بنائیں گے, کوئی کسی قسم کا جو ہے کوئی دوائیں نہیں بنائیں گے, کوئی روڈ نہیں بنائیں گے. انسانوں کو اللہ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم, کہ بنی آدم کو ہم نے جو ہے اس کو عزت دی ہے کہ یہ خوب جو ہے ترقی کرتا ہے, ہوائی جہاز بنائے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا. لیکن احکامات دونوں کے ایک. روزہ ہم رکھیں گے, روزہ وہ رکھیں گے. جنات ہمیں کہتے ہیں مولانا انسانوں کے لیے تو حج کرنا بہت مشکل, ہمارے لیے تو حج کرنا بہت آسان. نہ تشریح کی ضرورت, نہ ٹکٹ کی ضرورت, نہ ویزے کی ضرورت. اور ہمارے لیے تشریح وغیرہ کتنی ضرورت پڑتی ہے, سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو میں نے اس پر یہ سنایا کہ جناتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا, اور مسلمان بھی ہوتے گئے. اور البتہ کسی قافلے میں حضور نے لیا ہو, یہ مجھے روایتیں نہیں ملی. یہ جماعت بناتے ہیں نا بھئی ہماری جماعت جا رہی ہے بدر کی طرف, تم بھی چلو, یہ نہیں. اور جناتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام بھی نہیں لیا زیادہ. بھئی چلو مسجد کا کام کرنا ہے, یہ کرنا, کچھ نہیں. آپ لوگ کرو, مسلمان کرو. جنات احکامات کو پورا کرو. حشر کے میدان میں ان سے ہی پوچھا جائے گا, یا معاشر الجن والانس. آپ اکثر دیکھو گے جنات کا تذکرہ پہلے آئے گا, انسان کا تذکرہ. اچھا بہت اچھے ہوتے ہیں کہ برے نہیں ہوتے, لیکن خراب بھی ہوتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں شرابیں پیتے ہیں, انسانوں کے اندر پریشان کرتے ہیں لوگوں کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جن بہت پریشان کرتا تھا, تو ایک صحابی نے آ کر کہا کہ حضرت یہ بہت پریشان کرتا ہے مجھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھ کر دیا, یہ بتایا کہ خط تمہارے پاس رکھو, اور کہ سلیمان علیہ السلام کی اس میں تعریف کی, یہ کیا وہ خط. تو حضور نے جو دیا اس کو, تو جب تک وہ خط ان کے پاس رہا کوئی جن آتا نہیں تھا. وہ خط کا میں نے بنا بھی دیا, یہ جو ہے نا ہمارا خط, جو ہماری 26 صورتیں جو چھپی ہیں اس کے آخر کے اندر وہ خط ہے. جناتوں کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا. تو یہ تو ایک بیان کا میں نے تذکرہ کیا. 6 بیانات کیے نا حضور نے. کتنے بیانات کیے جناتوں میں بھائی؟ تو 5 بیان رہ گئے. کتنے بیان رہ گئے؟ تو 5 انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب دوسری مرتبہ لائے گا اس وقت بیان کروں گا. لیکن سننے جیسے ہیں کہ حضور نے ان میں کیا احکامات بتائے, ان کو. تو یہ یہاں جو طائف سے واپسی پر جو پہاڑوں پر جو جنات آئے انہوں نے حضور کی بہت خدمت کی. تو حضرت زید ابن حارثہ کہنے لگے حضرت ٹھیک ہے یہ لوگ آتے ہیں, کھانا لاتے ہیں, فروٹ لاتے ہیں, لیکن اپنا کیا کرنا, یار ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا چلو اخنس ابن شریق کو بلاتا ہوں. تو حضور نے اخنس ابن شریق کو بلایا, وہ بھی چودھری تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی دیکھو ہم پریشان ہیں, ہم 2 ہیں, ہمارے بیوی بچے مکہ میں ہیں, میری بیوی بھی حضرت سودا نکاح میں آ گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو یہ جو ہے میرے بیٹیاں بھی ہیں, طائف والے وہاں جانے نہیں دیتے, مکہ والے یہاں جانے نہیں دیتے, تو تم ہماری مدد کرو. بولے کیا مدد چاہتے ہو؟ تم ہمیں پناہ دو. کہ کسی کو پناہ دے تو کوئی مار نہیں سکتا. اخنس ابن شریق نے کہا کہ مکہ میں اتنا گرم ماحول ہے آپ کے خلاف, اتنا گرم ماحول ہے کہ اگر میں نے پناہ دی تو مکہ والے مجھے قتل کر دیں گے, جب پناہ نہیں دیتا میں. چلے گئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متم کو بلایا. یہ متم حضرت عائشہ کا پرانا ہونے والا خسر, حضرت عائشہ کی منگنی متم کے بیٹے کے ساتھ ہوئی تھی. تو منگنی کینسل ہوئی, پھر حضور کے ساتھ رشتہ چلا. بڑا لمبا قصہ میں بیان کرتا ہوں. حضرت خولہ جو تھی یہ جگ ممانی تھی. حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد, حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد حضرت خولہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور خولہ نے آ کر کہا حضرت بہت پریشان نظر آتے ہیں. آپ نے فرمایا خولہ
گھر کا کام بھی مجھے سنبھالنا ہے، باہر کا کام بھی سنبھالنا ہے، بیٹیوں کو بھی دیکھنا ہے، دعوت کا کام بھی دیکھنا ہے۔ تو حضرت خولہ نے کہا کہ میں آپ کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈوں؟ حضور نے فرمایا ڈھونڈو۔ تو یہ فرمایا حضرت خولہ نے کہ سیبہ ڈھونڈوں یا کنواری ڈھونڈوں؟ آپ تھوڑی دیر تو خاموش رہے، خاموش ہونے کے بعد آپ نے کہا خولہ دونوں ڈھونڈو، دونوں۔ حضرت خولہ کہتی ہیں کہ اچھا حضرت خولہ جو تھی یہ جگ ممانی تھی، جگ ممانی۔ ہمارے یہاں نظام الدین مرکز میں مولانا اظہار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، یہ سب ان کو ماموں کہتے تھے۔ میرے ابا بھی ماموں کہے، حضرت جی بھی ماموں کہے، حالانکہ ماموں نہیں تھے ہمارے، ہم تو پالم پوری، ہمارا کیا تعلق رشتے کا ان سے۔ ابا بھی کہتے تھے بیٹا یونس ماموں اظہار کیا کر رہے ہیں دیکھو۔ حضرت جی بھی کہتے تھے بھائی مولوی یونس بیٹا دیکھو ماموں اظہار کیا کر رہے ہیں۔ آپ کے احمد آباد بھی ہوگا جگ ممانی، جگ ماموں، جگ بھابھی، جگ بھائی، جگ چچا، سب چچا کہتے ہیں ان کو، یہ ہوتا ہے قبیلوں کے اندر۔ تو یہ حضرت خولہ جگ ممانی تھی۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کا جو ہے میں انتظام کرتی ہوں لڑکی کا، شادی کا۔ تو پوچھا کہ حضرت سیبہ سے کراؤں کنواری سے کراؤں؟ تو حضور نے فرمایا دونوں سے کراؤ۔ اور پھر ایک جملہ کہا آپ نے، یہ کام تو عورتوں کا ہی ہوتا ہے شادیاں کرانا، یہ جملہ کہا حضور نے، شادیاں کرانا یہ کام تو عورتوں کا ہوتا ہے۔ اب حضرت خولہ باہر نکلی، جب باہر نکلتی حضرت سودا کھڑی تھی، اتفاقاً، یعنی حضرت سودا سے کہہ کر نہیں آئی تھی، سودا کھڑی تھی۔ ارے سودا تیرا پیغام لے کر آئی ہوں، تیرا پیغام۔ کون؟ اشارہ کیا، اچھا میرا پیغام؟ ہاں۔ تو تیار ہے کہ نہیں؟ ہاں میں تیار ہوں، کون انکار کرے گا، میں تیار ہوں۔ وہ سامنے میرے والد زمع بیٹھے ہیں، حضرت سودا کے والد کا نام تھا زمع، وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں، کہ تم وہاں جاؤ اور میرے والد کو کہو کہ سودا کا پیغام آیا ہے اور سودا تیار ہے، وہ خالی ہاں بھر دے تو میری شادی کرا دو حضور کے ساتھ۔ حضرت خولہ چلی تو حضرت سودا نے زور سے کہا کہ ارے خولہ ایک بات سنو، میرے ابا کے سامنے سلام مت کرنا، مہربانی کرنا، سلام کرو گی میرا نکاح نہیں ہوگا۔ لیکن سلام سے ان کو چڑھے، تو پھر جاؤں تو کچھ نہ کچھ تو بولنا پڑے گا نا، تو کہا کہ جاہلیت کا سلام کرنا۔ تو پوچھا حضرت خولہ نے جاہلیت کا سلام کیا ہے؟ تو حضرت سودا نے کہا گڈ مارننگ، صباح الخیر، یہ کہنا، یہ جاہلیت کا سلام ہے۔ خیر وہ لے گئے، حضرت خولہ گئی، بیٹھے ہوئے تھے زمع، چچا ارے خولہ آ گئی، کھجور لاؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ۔ ہاں خولہ کیوں آئی ہو؟ کہ سودا کے لیے آئی ہوں۔ اچھا کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ یوں کہا حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، ابو طالب کا انتقال ہو گیا، محمد ہیں ان کو نکاح کی ضرورت ہے، تو میرے دل میں بات آئی کہ سودا کے ساتھ نکاح ہو جائے۔ ارے ہاں بہت اچھا، میں تیار ہوں۔ باپ تیار ہو گئے۔ اب جب باپ تیار ہو گئے، حضرت سودا وہاں کھڑی جو اشارے سے سمجھ رہی تھی کہ سب معاملہ برابر چل رہا ہے، اتنے میں یہ عبداللہ ابن زمع، یہ مشرک تھے، بعد میں مسلمان بنے، یہ آئے، بھئی کیا باتیں ہو رہی ہیں گھر میں؟ تو زمع نے کہا یہ سودا کا پیغام لے کر آئے۔ کس کے ساتھ؟ یوں کہ محمد کے ساتھ۔ نہیں، میری بہن وہاں نہیں جائے گی، اگر میری بہن گئی گھر توڑ دوں گا، یہ کروں گا وہ کر۔ ابا نے کہا اتنا اچھا رشتہ کہاں ملے گا؟ نہیں میری بہن وہاں نہیں۔ انہوں نے تو گھر کی دیواریں توڑنا شروع کر دی، برتن پھینکنے شروع کر دیے، میری بہن وہاں نہیں جائے گی۔ بعد میں یہ مسلمان بن گئے تھے عبداللہ بن زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بہت روتے تھے۔ صحابہ پوچھتے تھے کیوں روتے ہو؟ بولے میں نے حضور کے خلاف اتنا ہنگامہ کیوں کھڑا کیا؟ مجھے شرم آتی ہے کہ اتنا اچھا رشتہ تھا اور میں نے ہنگامہ کیوں کھڑا کیا؟ تو حضرت سودا بھاگی آئی۔ حضرت سودا نے کہا کیا ہو رہا ہے ابا گھر میں؟ یہ کہا بیٹا تیرا رشتہ آیا ہے محمد کے ساتھ، میں تیار ہوں، تیری ماں تیار ہے، یہ عبداللہ تیار نہیں ہے۔ تو حضرت سودا نے کہا میں جو ہے دلیر بن گئی، ابا میں تیار ہوں۔
بھائی تیار ہو کہ نہ ہو اپنی بلا سے، میں تیار ہوں، میرا نکاح کرا دیجیے آپ۔ چنانچہ خولہ لے کر گئی، حضرت خولہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ تو حضرت سودا جو ہے ان کے مزاج میں ظرافت تھی۔ ظرافت سمجھتے ہو؟ گجراتی کیا سمجھیں گے بیچارہ ظرافت، یعنی وہ ہنساتی بہت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بچیاں تھیں نا، بچیاں تھیں اور حضور کے پر حالات تھے، تو حضور کہتے تھے سودا نے اتنا ہنسایا کہ میں سارا غم بھول گیا۔ کھانا کھانے بیٹھے تو چٹکلا چھوڑ دے، حضرت فاطمہ کو اپنے گلے سے لگا لیا، سب بچیوں کو اپنے ساتھ لے لیا، دامادوں کو لے لیا، اور سارا گھر کا نظام سیٹ کر دیا حضرت سودا نے۔ اور بہت ہنساتی تھی، حضور کو ہنسانے کے قصے کبھی کبھار تو ایسے جملے کہہ دیتی تھی، کھانے بیٹھے ہو تو کوئی چٹکلا چھوڑ دے تو وہ جو ہے حضور کا لقمہ بھی باہر آ جاتا ہے، تو حضور ایسے ہنستے رہتے تھے۔ اور کبھی کبھار یہ حضرت فاطمہ وغیرہ کہتی کہ امی ذرا کچھ سناؤ نا، سمجھ گئے کہ نہیں، کچھ سناؤ نا، کچھ سناؤ، مزہ آتا تھا۔ ایک مرتبہ جب سیٹ ہو گئے حضور حضرت سودا کے ساتھ، تو حضرت خولہ پھر آئی، اور حضرت خولہ نے آ کر کہا کہ ماشاءاللہ مجھے آپ کا گھر دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، ماشاءاللہ گھر سیٹ ہو گیا، سودا کھانا بھی پکا رہی ہے، بچیاں ماں سب مل کر برتن دھو رہے ہیں، ایک گھر سیٹ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ہاں اللہ تمہیں جزائے خیر دے، بہت اچھی عورت سے نکاح کرایا آپ نے، اور بہت میرے گھر کے اندر سکون ہو گیا، اب میں اطمینان سے دعوت کا کام کرتا ہوں، گھر کا کام سنبھال لیتی ہے یہ، اور باہر کا کام زید ابن حارثہ ہے، حضرت بلال ہیں، یہ لوگ کر لیتے ہیں، ابو طالب تو ہے نہیں، وہ لوگ کر لیتے ہیں۔ بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک حضور نے خولہ سے کہا سب بیٹھیں، سودا بیٹھی ہیں، بچیاں بیٹھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، خولہ بیٹھی ہیں۔ اچانک حضور نے خود نے کہا ارے خولہ وعدہ یاد ہے تجھے؟ نے کہا نہیں بھئی، بات یہ ہوئی تھی کہ تم نے مجھے پوچھا تھا سیبہ سے نکاح کراؤں یا باقرہ سے کراؤں، تو میں نے کہا دونوں سے کراؤں، تو سیبہ سے تو کرا دیا، کنواری کہاں ہے؟ یہ حضور نے کہا کنواری کہاں ہے؟ تو حضرت خولہ نے آہستہ سے کہا کہ حضرت وہ بھی سیٹنگ کر کے آئی ہوں، وہ بھی سیٹنگ کر کے آئی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کون؟ من کون ہے؟ یہ کہا آپ کے بھائی کی بیٹی۔ میرا بھائی کون؟ کہا ابو بکر۔ یہ کہا ابو بکر کے تو دو بیٹیاں ہیں، ایک اسما اور ایک عائشہ، تو کون؟ فرمایا حضرت خولہ نے عائشہ۔ ارے عائشہ کے ساتھ میرا نکاح کیسے ہوگا؟ یہ حضور فرما رہے ہیں عائشہ کے ساتھ میرا نکاح کیسے ہوگا، کیونکہ عائشہ کی تو منگنی ہو چکی ہے۔ حضرت عائشہ کی منگنی متم کے بیٹے کے ساتھ ہوئی تھی، کہ عائشہ کی تو منگنی ہو چکی ہے، کسی کی منگنی کسی جگہ ہوئی ہو اور جو ہے یعنی اس کو توڑوانا یہ تو مناسب نہیں ہے۔ تو حضرت خولہ نے کیا کہا حضرت سب کچھ ہو جائے گا، آپ تیار ہیں کہ نہیں بتائیے، سب کچھ سیٹنگ کر کے آئی ہوں، آپ تیار ہیں کہ نہیں؟ بھی بہت اچھا، ابو بکر کی بیٹی میرے نکاح میں آئے تو میرے لیے تو بہت اچھا ہے، لیکن شریعت کو توڑ کر نہیں۔ میں کہا شریعت کو توڑیں گے نہیں، جو کام کریں گے ڈھنگ سے کریں گے۔ یہ کہہ کر نکلی، باہر ابو بکر کھڑے تھے، اتفاق تھا، ابو بکر عائشہ کا رشتہ لائی ہوں۔ کہاں؟ یہاں اشارہ کیا، بھئی عائشہ کا رشتہ یہاں کیسے ہوگا؟ اپنی تو وہاں بات طے ہوئی ہے متم کے یہاں۔ فرمایا کہ تم تیار ہو کہ نہیں؟ میں تیار ہوں، یہ اتنا اچھا رشتہ کون انکار کرے گا؟ چلو ابو بکر کو لے کے چلی، اسلام آ چکا تھا، اور لے کر چلی۔ وہاں جب گئی تو یہ متم بیٹھا ہوا تھا، ارے ابو بکر آؤ، ابو بکر آؤ، ارے ممانی خولہ آؤ 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 آؤ، اکرام کرتے ہیں نا، بھی کھجورے لاؤ، زمزم لاؤ، یہ لاؤ، حقہ لاؤ، یہ سارا دھمل شروع ہو گئی وہاں۔ اچھا کیوں آئے ہو؟ تو حضرت خولہ نے صدیق اکبر سے کہا تھا آپ کو بولنا نہیں ہے، میں بولوں گی، آپ ایڑا ٹیڑا بول لو گے تو معاملہ سب ختم ہو جائے گا، آگے پیچھے ہو جائے گا، میں بات کروں گی، آپ خاموش رہنا، آپ خالی گردن ہلاتے رہنا، بس بولنا مت۔ تو خولہ نے بات شروع کی،
بھئی وہ عائشہ کی منگنی ہوئی ہے تمہارے بیٹے کے ساتھ، تو ہم دونوں آئے ہیں کہ نکاح کی تاریخ مقرر کر لیں، پر کیسے کرنی ہے، کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ متم نے کہا کہ اصل میں یہ ہے کہ میں ذرا میری بیوی سے پوچھوں۔ جب پوچھ لو، آؤ بیگم آؤ، یہ لوگ آئے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ نکاح کرنے کی تاریخ لینے کے لیے، یہ لوگ آئے ہیں۔ اس کی بیوی آ گئی، متم کی بیوی آئی تو اس نے کہا ہاں کیوں آئے ہو تم؟ حضرت خولہ نے کہا ابھی منگنی ہوئی ہے تمہارے بیٹے کے ساتھ، ہم تاریخ طے کرنے کے لیے آئے ہیں، تاریخ۔ تو متم کی بیوی نے کہا دیکھو سنو، ہمیں پتہ چلا کہ عائشہ جو ہے یہ بدل گئی ہے، یہ بھی پتہ چلا کہ ابوبکر بھی بدل گئے ہیں، اور یہ بھی پتہ چلا کہ ممانی تم بھی بدل گئی ہو، اور یہ بھی پتہ چلا کہ مکہ میں کئی لوگ بدل گئے ہیں، تو اب میرا ارادہ تو میرے بیٹے کے ساتھ کرنے کا نہیں ہے۔ تو حضرت خولہ نے کہا بالا ٹلی، کوئی بات نہیں، لیکن ایک اصولی بات تھی، بیوی منع کر رہی ہے، بیوی منع کر رہے ہیں۔ تو حضرت خولہ بہت ہوشیار تھی، اس نے کہا بھی متم یہ منع کر رہی ہے، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو متم نے کہا میں تو میری بیوی کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں، میری بیوی جو کرتے تھے۔ حضرت خولہ نے کہا یہاں آ کر حضور سے جوڑ دیا۔ پھر حضور نے خواب دیکھا کہ عائشہ میں نے ایک خواب دیکھا، جنت سے جو ہے ایک دلہن آئی، میں نے گھونگھٹ اٹھایا تو تم تھی۔ میں نے خواب دیکھا کہ جنت سے ایک دلہن آئی ایک ٹرے کے اندر، تو گھونگھٹ اٹھایا تو تم تھی۔ یہ تو بخاری مسلم میں بھی روایتیں آتی ہیں۔ یہ متم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس متم کو بلایا طائف سے واپسی پر، یہ کہا تو ہماری مدد، اب رشتہ تو کچھ ہے نہیں لیکن تو ہماری مدد کر۔ یہ متم نے کہا میں آپ کو سپورٹ کروں گا، ہمارا رشتہ ہو یا نہ ہو، لیکن تم اچھے آدمی ہو۔ چنانچہ متم نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور حضور کا ہاتھ پکڑ کر مکہ لائے، اور مکہ مکرمہ لا کر سب جگہ اعلان کر دیا میں نے محمد کو اور زید ابن حارثہ کو پناہ دی ہے، کوئی بھی میلی نگاہ سے نہ دیکھے، کوئی میلی نگاہ سے دیکھے گا میں اسے قتل کروں گا۔ اور اپنے سارے بیٹوں کو ساتھ رکھا اور حضور سے کہا آپ طواف کرو، گھر پر جاؤ، جو کرنا ہے کرو۔ حضور نے فرمایا ہم طواف کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اپنے تلواریں لے کر وہاں کھڑے رہے سب، میں نے پناہ دی ہے۔ جب حضور طواف کر رہے تھے تو حضرت سودا اور حضرت فاطمہ کو پتہ چلا کہ ابو آئے ہیں، مکان قریب تھا نا، تو کتابوں میں لکھا ہے حضرت فاطمہ دوڑی دوڑی آئی اور حضور سے چمٹ گئی۔ حضور بھی روئے، حضرت فاطمہ بھی روئی، اور پھر حضور اٹھا کر اس کو حضرت سودا کے گھر پر گئے۔ تو مکہ والوں نے پھر متم سے کہا کہ دیکھو بھی تم نے یہ اجازت دی ہے، ہم نے داخل کر دیا، لیکن زور زور سے نماز نہ پڑھیں، یا علی اعلان نماز نہ پڑھیں، قرآن نہ پڑھیں، وہ بات کی چیز ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں کہا تھا، بدر میں ایک جملہ، جب بدر کا قصہ ہو گیا آپ نے فرمایا سنو، آج اگر متم زندہ ہوتا اور مشرکین مکہ کی مجھ سے سفارش کرتا میں سب کو معاف کر دیتا کہ اس کا مجھ پر احسان ہے۔ یہ حضور نے فرمایا کہ آج اگر متم زندہ ہوتا کہ طائف سے واپسی پر کسی نے ساتھ نہیں دیا لیکن اس نے ساتھ دیا، کہ آج متم اگر زندہ ہوتا تو میں اس کی سفارش پر اہل مکہ کو معاف کر دیتا۔ اس لیے میرے بھائیوں دوست بزرگوں، آج تو میں نے جنتوں کی بیان کر دیے، انسانوں کو دیکھ یہ نہیں، لیکن آپ لوگوں کو ایک ہدیہ دے سکتا ہوں بھائی، آپ لوگوں کو ہدیہ دے سکتا ہوں۔ ارے احمدآباد والے بولو تو صحیح یار، ایک ہدیہ دوں؟ دیکھو زندگی بھر آپ 3 باتوں کا معمول بنا لو، میری اس بتائی ہوئی بات پر اگر آپ نے عمل کر لیا تو آپ کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں انشاءاللہ دین داخل ہو جائے گا اور کوئی فقیر نہیں رہے گا۔ عمل کرو گے بھائی؟ نمبر 1، 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالو، اور 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈالو۔ بس یہ 3 کام کرو آپ، لیکن نمازوں کی پابندی کے ساتھ۔ انشاءاللہ اتنی خیریں تم دیکھو گے، اتنی خیریں دیکھو گے، اتنی خیریں دیکھو گے، اتنی دعائیں قبول ہوں گی، اتنا مال اللہ دے گا، فرشتے جو ہے نا پیٹیاں بھر بھر کے پیسے پہنچائیں گے تم کو۔
کرو گے انشاءاللہ؟ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، جنت میں محل تیار ہو جاتا ہے، صحیح حدیثوں میں۔ 20 مرتبہ پڑھو 2 محل، 30 مرتبہ پڑھو 3 محل، اور 313 مرتبہ پڑھو گے تو کتنے محل تیار ہوں گے بھائی؟ 31 محل، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر ثواب۔ اور وہ محل ایسے ہیں کہ الیکٹرک کا بل نہیں بھرنا، مینٹین کرنا نہیں ہے، فرشتے خود الیکٹرک کا بل بھریں گے، وہاں الیکٹرک کی ضرورت ہی نہیں ہے، فرشتے سنبھالیں گے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے، بیٹا یونس راتی ہونگ نہ آوے نا اپنوں نے تو 5-6 محل بڑے نکھوانا۔ میرے والد صاحب کہتے تھے کہ رات کو نیند نہیں کروٹیں بدلتے ہو نا تو 5-6 محل یعنی 60 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینے کا سوتے سوتے، تو اپنا جنتی بنگلہ بھی تیار ہو جائے گا اور نیند بھی آ جائے گی۔ ابا فرماتے تھے کہ میں بیان کے لیے مرکز میں سے جب بھی ایک نکلتا تو ظاہری بات ہے کہ 5 منٹ پیدل چلتے، تو چلتے چلتے میں محل بناتے بناتے چلتا، 10 مرتبہ پڑھ لوں، کہیں 15 مرتبہ پڑھ لوں۔ کہا اللہ پاک یہ محل تو ہمیں دے دینا، اور ایک بات بتاؤں کہ اللہ ضرور دے گا۔ اب تھوڑا بھاؤ ہم نے بڑھا دیا، پہلے لوگ کہتے تھے کہ مولانا پہلے 100 مرتبہ پڑھواتے تھے، اب 313۔ میں نے کہا بھائی تم نے مکان کب خریدا تھا؟ یہ کہا 1995 میں خریدا تھا۔ کتنے میں خریدا تھا؟ 25 لاکھ میں خریدا تھا۔ اب جو ہے کیا بھاؤ ہے؟ 2 کروڑ ہے۔ میں نے کہا تیرے مکان کا بھاؤ بڑھا تو ہمارا بھاؤ نہیں بڑھے گا؟ بڑھے گا کہ نہیں؟ تو 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، ٹھیک ہے؟ اور یہ میری تصویر ہے، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، یہ میری تصویر ہے۔ پورے احمد آباد والوں کو تو دے نہیں سکتے، یہ ہمارے محترم ہیں، ان کو دے دیتا ہوں، لو بھی یہ آپ کو ہدیہ، ایک ایک دانہ سنبھال کے رکھنا۔ آپ میری تصویر ہے، میں خود پڑھتا ہوں اس پر۔ تو 313 313 313۔ ارے بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ خالی اپنے جیب میں لکھ کے رکھتے ہیں 313 313 313، تو بھی مالدار ہو جاتے ہیں۔ بدرین کی تعداد ہے، بہت بڑی چیز ہے یہ۔ اب جناتوں کے 5 بیانات رہ گئے۔ کتنے بیانات بھائی؟ آج تو میرا ارادہ تھا مائیکل جیکسن کا قصہ سنانے کا، کہ مائیکل جیکسن کا قصہ سناؤ، جوانوں کو ذرا مزہ آتا ہے قصہ سننے میں، سمجھ گئے نا؟ لیکن اب وقت نہیں، اب ہم تھک گئے ہیں، صبح بھی ہمیں بیان کرنا ہے۔ اب دعوت کا کام یہ ہمارا سدا بہار ہے، سدا بہار کام دعوت کا۔ ہر آدمی یہ نیت کرے کہ ہمیں دعوت و تبلیغ میں لگنا ہے۔ لگو گے انشاءاللہ؟ چلے لگاؤ، مسجد و جماعتیں بیٹھو، 3 دن لگاؤ، لیکن ہمارے ساتھیوں کے مشورے سے، بغیر مشورے کے نہیں۔ ہماری شورے کی جماعت ہے، ہر مسجد میں ہمارے ساتھی ہیں الحمدللہ۔ مرکز میں جاؤ، جمعرات کو بیان ہوتا ہوگا، سنیچر کو بیان ہوتا ہوگا، اجتماعات ہوتے ہیں، مشورے ہوتے ہیں، شریک ہو جاؤ۔ یہ کام ایسا کام ہے جو لامحدود ہے۔ دین کے جتنے کام ہیں وہ محدود ہیں، مدرسے محدود، 1 کروڑ مدرسے آپ نہیں کھول سکتے، 10 لاکھ مدرسے نہیں کھول سکتے، خرچہ کون کرے گا؟ مکتب بھی قائم اتنے نہیں کر سکتے آپ جو اتنے خانقاہیں نہیں بنا سکتے۔ لیکن دعوت کا کام ایسا لامحدود اللہ نے دیا ہے ہمیں کہ سب جگہ دعوت کا کام کر سکتے ہو، لوگوں کو دعوت دے سکتے ہو آپ۔ اور لیکن ایک شرط ہے، اب ہم ایک شرط لگاتے ہیں، تبلیغ کا کام کرو، دین کا کام کرو، مدرسے کا کام کرو، خانقاہ کا کام کرو، ایک شرط کے ساتھ، اور وہ شرط کیا؟ صفات کے ساتھ کرو، پکنک نہیں۔ جو حج میں پر آتے ہیں وہ آپ مسافہ کرتے ہیں، میں نے کہا آپ آئے ہو بہت مبارک، پکنک مت کرنا ورنہ اللہ پکنک دے دے گا۔ جماعت میں جانا جاؤ، پکنک نہیں۔ ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا، میرے 2 کان ہیں، بائیں کان سے میں سنتا نہیں ہوں اور داہنے کان سے پورا سنتا ہوں۔ تو داہنی طرف 2 نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، اوبڑی کو ہے کشمیر نو رخ مڑو سے کشمیر نو، اتنی گجراتی جانتے ہو نا؟ کشمیر کا رخ ملا ہے اور بہت اچھا رخ ہے، اپنے میلک کی جماعت بنائے تو نا گھومنا بھی ہو جائے گا، ٹینشن فری بھی ہو جائیں گے، کشمیر بھی دیکھ لیں گے اور چلا تو ہی پورا ہو جائے گا۔ تو دوسرا کہتا ہے بھی میری بہن کی شادی، یار شادی تھوڑے آگے پیچھے کر لینا یار، مزہ آ جائے گا اپنے کو، وہ عبداللہ کو بھی لے لیں، وہ اسد کو بھی لے لیں، وہ اس کو بھی لے لیں۔ تو میں نے ان سے کہا
یہ پکنک ہے آپ کی، اس پر اللہ اجر نہیں دے گا. اور ایک قرآن کی بات بتا رہا ہوں، یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا. یہ مولوی طارق جمیل سے میں نے کہی تھی. جب میں نے کہی تو میرا چہرہ دیکھنے لگے وہ کہ آپ نے کیا کہہ دیا. میں نے کہا آپ سنیے، یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا. قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو گمراہ کرے گا، اور اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ کئی لوگوں کو ہدایت دے گا. تو میں نے کہا اس کا تعلق صرف قرآن سے نہیں ہے، جمیع ما یتعلق بالقرآن، جتنی چیزیں بھی قرآن سے متعلق ہیں. مثلا نماز، یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا. حج، یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا. عمرہ، یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا. تصنیف تالیف، یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا. چلہ، یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا. گش، یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا. 3 دن، یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا. 3 چلہ، یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا. میرا چہرہ دیکھنے لگے، مولانا اسے لکھو، اسے لکھ کر وائرل کرو. میرا دماغ اس طرف گیا نہیں تھا. میں نے کہا جتنی چیزیں قرآن سے ملتی جلتی ہیں اس کی وجہ سے اللہ گمراہ بھی کرے گا اور اس کی وجہ سے اللہ ہدایت بھی دے گا. پھر میں نے کہا کہ دیکھو، جہنم میں سب سے پہلے مشرک نہیں جائے گا، جہنم میں سب سے پہلے یہودی نہیں جائیں گے، جہنم میں سب سے پہلے نصارہ نہیں جائیں گے. تو جہنم میں کون جائے گا؟ وہ دین کے کام کرنے والے جہنم میں سب سے پہلے جائیں گے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا. یہ ابا فرماتے تھے. اور پھر بھرے مجموع میں، رائے میں 10 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا، تو ابا کہتے تھے کان کھول کے سنو، میں اس لیے کہتا ہوں تاکہ حشر کے میدان میں پکڑا نہ جاؤں، میں اس لیے کہتا ہوں تاکہ حشر کے میدان میں اللہ مجھے نہ پکڑے، اس لیے کہ میرا بیان لاکھوں آدمی نہیں کروڑوں سنتے ہیں. اور حضرت جی پیچھے بیٹھے ہوتے تھے اور حضرت شیخ بھی پیچھے بیٹھے ہوتے تھے، دونوں بزرگ. اور حضرت جی کے سامنے کہہ رہا ہوں، حضرت شیخ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے کرتے اگر کوئی بگڑ گیا تو کعبے میں جا کر بھی سدھرے گا نہیں. مدرسہ چلاتے چلاتے اگر کوئی بگڑ گیا وہ کعبے میں جا کر بھی سدھرے گا نہیں. یہ ابا کہتے تھے. تو سارا مجمع جو ہے پٹھانوں کا بہت روتا تھا. ابا کہتے تھے کم کرو لیکن کوالٹی کے ساتھ کرو. تو دعوت کا کام کرو گے انشاءاللہ کوالٹی کے ساتھ، صفات کے ساتھ. ابا کہتے تھے بیان کے لیے بیٹھتا ہوں تو اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ صرف تیرے لیے کر رہا ہوں، میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے. اور 3 میرے ہدیہ قبول کر لیا آپ نے. 313 مرتبہ کیا پڑھنا ہے بھائی؟ واہ واہ. پھر 313 مرتبہ اور پھر 313 مرتبہ استغفار. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ. اللہم لک الحمد بالاسلام لک الحمد بالایمان لک الحمد بالقرآن لک الحمد حتی ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا. اللهم إنا نستغفرك ونستسقيك. اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب. اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب. اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب. اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان حيثما كانوا وأينما كانوا
یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے۔ ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا، نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا، نہ ہل اور حرم نے دیکھا، نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا، اور ہم نے تجھ جیسا کریم آقا بھی نہیں دیکھا ہے۔ ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزے دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق دیتا رہا۔ جہاں اتنا کرم فرمایا ہے، ایک کرم اور فرما دے۔ جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے، دنیا بھر میں جہاں آمین کہہ رہا ہے، اس مجلس میں آمین کہہ رہا ہے، گھروں پر آمین کہی جا رہی ہے، اور جب بھی کہی جائے ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں جمع فرما دے، تیرے نبی کے پڑوس میں جمع فرما دے۔ اے اللہ اس نکاح کو بے انتہا قبول فرما، ان میں محبتیں پیدا فرما۔ اے اللہ دین کے سچے خادموں کا ظاہر ہونے کا تو سبب بنا دے۔ اے اللہ خاندانوں میں محبتیں عطا فرما، خاندانوں میں محبتیں عطا فرما۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مستفید الاخیار میں شامل فرما دے۔ اے اللہ ہم تو تیرے دربار پر آئے ہیں، اگر تو نے ہمیں دھکا مار کر واپس کر دیا تو ہی بتا تیرے دروازے کے علاوہ کون سا دروازہ ہے؟ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، صرف تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا۔ تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے، یہ تو تیری شان کے خلاف ہے، تیرے علم مرتبے کے خلاف ہے، تیری بلندی کے خلاف ہے۔ اے اللہ جن لوگوں نے تیرے راستے میں نکلنے کے عزائم کیے، ارادے کیے، ان کے ارادے کرنے کو قبول فرما، ان کا نکلنا آسان فرما، صفات کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ آپ کے وہ مبارک 8 نام جو آپ نے سورج پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے چاند پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے ستاروں پہ لکھے ہیں، اور آپ کا وہ بڑا مبارک نام جو آپ نے شعرا پہ لکھا ہے، وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى۔ پورا عرب شعرا ستارے کا گرویدہ تھا، اور تو نے کہا، آپ نے قرآن میں کہا تم شعرا ستارے کی پوجا کرتے ہو، اور شعرا ستارہ میری پوجا کرتا ہے، میری عبادت کرتا ہے۔ اے اللہ آپ کے مبارک نام جو آپ نے لوح و قلم پہ لکھے ہیں، اور آپ کا ایک وہ مبارک نام جو آپ نے عرش پہ لکھا ہے اور الگ الگ ڈیزائنوں میں لکھا ہے، اور آپ کے وہ مبارک نام جو طوبہ درخت کے جڑوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور طوبہ درخت کے ٹہنیوں پہ لکھے ہوئے ہیں، اور طوبہ درخت کے پتوں پہ لکھے ہوئے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے سدرۃ المنتہا پہ لکھے ہیں اور اس کے جڑوں میں لکھے ہیں، اور اے اللہ درخت سدرۃ المنتہا کے پتوں پر لکھے ہیں، اور ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہ نام ایسے لکھے ہیں کہ الگ الگ رنگ کے وہ نام چمکتے ہیں، سارے فرشتے دیکھتے ہیں کہ نام چمک رہے ہیں۔ آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے بیت معمور پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے آسمانوں کے کناروں پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے سمندروں کے کناروں پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے حجر اسود پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے حتیم میں لکھے ہیں، اور آپ کے وہ مبارک نام جو آپ نے حتیم میں لکھے ہیں، اور جو آپ نے صفا مروہ جڑوں میں لکھے ہیں، اور آپ کے وہ مبارک نام جو زمزم کے جڑوں میں لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو عرفات میں آپ نے لکھے ہیں، مزدلفہ کے میدان میں لکھے ہیں، مینا کی پہاڑیوں پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے نبیوں کے دلوں پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے فرشتوں کے ماتھوں پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے قرآن میں نازل کیے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو تورات، انجیل، زبور میں نازل کیے گئے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنی
جو آپ نے فرشتوں کو سکھائے ہیں، آپ کا وہ نام لیتے ہیں آسمانوں سے زمینوں پر آ جاتے ہیں، آپ کا وہ نام لیتے ہیں زمینوں سے آسمانوں پر چلے جاتے ہیں، گویا کہ آنے جانے کی آپ نے ہمیشہ کی ٹکٹ دے رکھی ہے۔ آپ کے وہ اسماء حسنی جسے صرف آپ جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا، تیرے خزانے میں محفوظ ہے، عرش کے نیچے محفوظ ہے، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر ایک بہت بڑا سمندر تو نے بنایا ہے، اس سے بڑا سمندر کوئی نہیں ہے، اس سمندر پر بھی تو نے لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے جنت کی دیواروں پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے جنت کی پیٹھوں پہ لکھے ہیں، اور آپ کے وہ اسماء حسنی جو آپ نے الگ الگ فرشتوں کو الگ الگ طریقے سے سکھائے ہیں، سارے ناموں کے طفیل سے تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما، امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما، امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ پورے احمد آباد والوں کو قبول فرما، ان کے مردوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، ان کے بچوں کو قبول فرما، ان کی بچیوں کو قبول فرما، ان کے دامادوں کو قبول فرما، ان کے پوتے پوتیوں کو قبول فرما، ان کے بہوؤں کو قبول فرما، یہاں کی عورتوں کو قبول فرما، یہاں کے مردوں کو قبول فرما، یہاں کی زمین کو قبول فرما۔ یہ احمد آباد کی وہ سرزمین ہے، تیرے نیک بندے آرام کر رہے ہیں، ان کی قبروں کو تو نور سے منور فرما دے۔ اے اللہ دعوت کے کام کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی حفاظت فرما، دینی مکاتب کی حفاظت فرما، اور اے اللہ تیرے دین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھ سے دعا کے لیے کہا ہو، یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، یا جو مجھے دعا کے لیے کہنا چاہتے تھے مگر کہہ نہیں سکے ہیں، ان کو وقت نہیں ملا، وہ ہم تک پہنچ نہیں سکے، اے اللہ ان کی اور ہماری جائز مرادوں کو پوری فرما۔ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا انتظام فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں، ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے، ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ اس مجلس میں فرشتے بھی ہیں، اس مجلس میں جنات بھی ہیں، اس مجلس میں انسان بھی ہے، اس مجلس میں بہت جن بھرے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے جناتوں پر مکمل تقریباً بیان کیا ہے۔ اے اللہ ان فرشتوں کی آمین کو قبول فرما، جناتوں کی آمین کو قبول فرما، انسانوں کی آمین کو قبول فرما۔ اے فرشتوں ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو۔ اے اللہ اس امت سے تو کب تک روٹھا رہے گا، اس امت سے کب تک روٹھا رہے گا، امت کی شام کو صبح سے بدل دے۔ اے اللہ تیری رحمت کی چادر میں ہمیں ڈھانپ لے، ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے، ہمیں محبت کا لباس پہنا دے، ہمیں صحت کا لباس پہنا دے، عزت کا لباس پہنا دے۔ اس شہر میں آنے کو قبول فرما، اس شہر کے قیام کو قبول فرما، اس شہر سے جانے کو قبول فرما۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے احمد آباد جب آتا ہوں تو مجھے یہاں بڑی عجیب روحانیت معلوم ہوتی ہے۔ میں کہتا تھا یہاں اللہ کے نیک بندے بہت آرام کر رہے ہیں، ان کی برکت ہے۔ اے اللہ جتنے بھی قبرستان ہیں یہاں اور جتنے مرحوم قبر میں چلے گئے ہیں ان سب کی قبروں کو تو نور سے منور فرما۔ دنیا میں جو بھی ایمان کی حالت میں گیا ہو تو اس کی قبر کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن والا بنا دے، ہمیں تقوی والا بنا دے۔ اے مالک ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے عطا فرما۔ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہماری جھیلوں کو تالابوں کو پانی سے بھر دے۔ اے اللہ ہم پانی کے لیے ترس رہے ہیں، بارشیں رکی ہوئی ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، برکتوں والے بارشیں عطا فرما، رحمتوں والے بارشیں عطا فرما۔ اے اللہ جس نے ہم کو محبت کی نگاہ سے دیکھا ہو تو اس کو بھی قبول فرما لے، تو اس کو بھی قبول فرما لے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے اعلان کی دعائیں مانگی ہیں وہ سب ہمارے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما، اور جناتوں کے ہدایت کے فیصلے فرما، انسانوں کے ہدایت کے فیصلے فرما، اقوام عالم کے ہدایت کے فیصلے فرما، ذرے ذرے کو تو دین کے لیے چمکا دے، جہاں جہاں تیری ہوائیں پہنچتی ہیں وہاں تیرا دین پہنچا دے، جہاں جہاں تیرا سورج پہنچتا ہے وہاں تیرا دین پہنچا دے، جہاں جہاں تیرا پانی پہنچتا ہے وہاں تیرا دین پہنچا دے۔ اور اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 313 مرتبہ درود شریف پڑھے، 313 مرتبہ استغفار پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کے جائز مرادوں کو پوری فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔